الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے مثالی معاشرے کے بنیادی اصول۔ مثالی معاشرہ، اس سے میری مراد وہ معاشرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے درمیان بنایا تھا۔ وہ معاشرہ جس میں صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے، وہ معاشرہ جس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کی ترقی میں ہاتھ بٹاتے، ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تلقین کرتے اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے، اور مسلمان آپس میں بالکل اسی طرح رہتے تھے جس طرح دو سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے خطبہ جمعہ کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برائیوں سے روکا ہے۔ اگر ان برائیوں سے رک جائیں تو یہ معاشرہ بھی بالکل اسی معاشرے کی طرح ہو سکتا ہے جس میں صحابہ کرام اور علماء رہتے تھے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے اور اسے مسلمانوں کو ان برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، جنہیں ہم اصول کی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے موضوع بھی جو منتخب کیا وہ ہے مثالی معاشرے کے بنیادی اصول، یعنی ایسے اصول کہ جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر انسان کام کرنے لگ جائے، ان اصولوں کو انسان اپنا لے، تو ہمارا معاشرہ بے عیب معاشرہ ہو سکتا ہے۔ چلیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کثیر الروایہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اب حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ جذبات پیدا کر لے کہ اللہ نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہے وہ اس سے چھین لے اور وہ تمام کی تمام نعمتیں مجھے مل جائیں۔ اسے حسد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کے اندر بھی یہ بیماری سرایت کر جاتی ہے، وہ اسے بالکل اسی طرح سے کھانے لگ جاتی ہے جس طرح دیمک ایک درخت کو کھا جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم حسد کرنے سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جب لکڑی پر لگ جائے تو اسے جلا کر کے پورا راکھ کے اندر تبدیل کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح حسد انسان کے نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ اتنی مذموم اور بری صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب علیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ گزری ہوئی امتوں میں جو دو بڑی بڑی بیماریاں تھیں، یعنی حسد اور بغض، وہ تمہارے اندر بھی سرایت کر جائے گی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالوں کو چھیلنے والی برائی ہے، بلکہ یہ تمہارے دین کو جڑوں سے ختم کرنے والی بیماری ہے۔ حسد کو کوئی شخص معمولی نہ سمجھے،
بلکہ یہ ایسی برائی ہے جو انسان کو دن بدن جہنم سے قریب کرتی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد دو چیزوں میں جائز ہے۔ نمبر ایک، اس شخص سے حسد جائز ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ صبح و شام لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ دوسرا، وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہو اور وہ صبح و شام اس مال سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر کے نیکیاں بناتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حسد سے منع کر رہے ہیں، اس حدیث میں کہا گیا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حسد دو چیزوں میں جائز ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات دوسرے سے ٹکراتی ہوئی ہے؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ جو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں حسد کے جائز ہونے کو کہا ہے، وہاں پر حسد سے مراد رشک ہے۔ اب حسد اور رشک کے درمیان چھوٹا سا فرق ہے۔ حسد کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ آگے والے میرے بھائی کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ اس سے چھن جائے اور وہ نعمتیں مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک کہتے ہیں انسان کسی اپنے بھائی کی جانب دیکھے کہ اللہ رب العالمین اسے بہت ساری نعمتیں عطا کیا ہے تو وہ یہ خواہش کرے کہ میرے بھائی کے پاس وہ نعمتیں باقی رہے اور وہ نعمتیں مجھے بھی مل جائیں، اسے رشک کہتے ہیں، اور اس طرح کا رشک دین اسلام کے اندر جائز ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا انسان افضل انسان ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صدوق اللسان یعنی سچ بولنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ اسے ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ انسان کہ جس کے دل میں برائی اور گناہ نہ ہو، جس کے دل میں سرکشی نہ ہو، جس کے دل میں بغاوت نہ ہو، جس کے دل میں خیانت نہ ہو اور جس کے دل میں حسد نہ ہو۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو افضل کہہ رہے ہیں جس انسان کے دل کے اندر حسد نہ ہو۔ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کا تو انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ دن بدن اس کی ترقی کو دیکھ کر کے جلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کسی سے حسد کرتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا ہے اور اس نے ایک موبائل خرید لیا۔ اب یہ حسد کرنے والے بیچارے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے اپنے لیے گاڑیاں خرید لے تو اس کے دل میں اور جلن ہونے لگتی ہے۔ یعنی حسد کرنے والا انسان جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ اپنے آپ کو ہی تباہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ دھیرے دھیرے کر کے انسان کو کھا جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی برائی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ تم ایک دوسرے سے نجش نہ کرو۔ اب نجش کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نجش کا معنی ہوتا ہے شکار کو یا جانور کو بھگا کر کے لے جانا۔ اصطلاحی معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر یا کسی سامان کی بولی لگا رہا ہے اور کوئی شخص اس کے پاس جا کر کے یہ معاہدہ کر لے کہ دیکھو فلاں شخص کو تمہارے گھر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تم اپنی قیمت لگانا اور میں جان بوجھ کر کے اس قیمت پر زیادہ قیمت بولوں گا، اور جس شخص کو گھر لینے کی زیادہ ضرورت ہے وہ میری قیمت سے زیادہ قیمت بڑھا کر کے گھر لے لے گا۔ جب وہ تم سے زیادہ قیمت پر گھر لے لے تو جتنی زیادہ رقم تمہیں ملتی ہے اس میں سے ہم دونوں اپنا حصہ بنا لیں گے۔
اسے کہتے ہیں نجش۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن النجش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا ہے کہ انسان ارادی طور پر اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر کے بولی کے اندر قیمت بڑھاتا رہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، اس کی وضاحت ہو جائے تو بہت مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی بولی لگا رہا ہے یا کسی بھی چیز کی بولی لگا رہا ہے اور مجھے بھی اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو بھی زیادہ ضرورت ہے، ہم دونوں کو اس کی ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنی طرف سے قیمت بڑھا کر کے لگا رہا ہوں اور آپ بھی قیمت بڑھا کر کے لگا رہے ہیں، تو جس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی وہ اس گھر کو لے لے گا۔ یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص ارادہ کرتے ہوئے آگے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار قیمت بڑھاتا رہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر تیسری چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ولا تباغضوا، کہ ایک دوسرے سے تم بغض نہ رکھو۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حسد اور بغض کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں حسد اور بغض کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ حسد کی ضد رشک آتی ہے جس کے بارے میں نے وضاحت کی، لیکن بغض کی ضد محبت آتی ہے، یعنی دشمنی اس کی ضد دوستی، اسی طرح سے بغض اس کی ضد محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بغض سے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں دشمنی رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس انسان کے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہو اور ان دونوں لوگوں کو جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص شرک کرتا ہے اور جو دو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، ان دونوں کو معاف نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح نہ کر لیں۔ جب تک دو بھائی جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے وہ ایک دوسرے سے صلح نہیں کر لیتے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا تدابروا، کہ ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کسی بات پر کوئی ناراضگی ہو جائے تو اسے چھوڑے رکھے، اس سے ملاقات نہ کرے، اس سے بات چیت بند کر دے۔ ہاں یہ بات بالکل فطرت انسانی میں داخل ہے کہ دو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، دوست دوست میں اختلاف ہوتا ہے، شوہر بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی کا لحاظ کرتے ہوئے ہر مسلمان کو 3 دن تک چھوڑ دی ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا یا بات چیت بند ہو جائے تو انسان 3 دن تک اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھ سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان سے بات چیت بند رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، غور کیجیے، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند رکھے۔ دونوں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتا ہے اور دوسرا پہلے سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں میں سے بہتر انسان اسے قرار دیا ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان دونوں لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم
قال افشوا السلام بینکم، کہ دیکھو تم لوگوں میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. یعنی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مسلمانوں سے محبت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. قال افشوا السلام بینکم، کہا وہ چیز ہے سلام کو ایک دوسرے کے درمیان عام کرنا. یعنی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو فوراً اس سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گرچہ چھوٹا کلمہ ہے لیکن اللہ رب العالمین اس پر بہت زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں. آخرت کا ثواب تو اور ہے، لیکن یہ سلام کرنا مسلمان بھائی کے درمیان، مسلمان بھائی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اور انسان بھی جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب وہ مومن ہو جائے، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے. اور محبت کو دلوں میں پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے سلام کلام رکھے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فمن هجره فوق 3 فمات فدخل النار، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑے رکھے. اگر کسی مسلمان نے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑی اور وہ اسی حالت میں وفات پا گیا تو ایسا شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا. غور کیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. 2-3 دن تو خیر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، لیکن سالہ سال لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں تک شریک نہیں ہوتے. یہ بالکل غلط بات ہے. ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے. یہ یقینی بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ ایک انسان کی رائے دوسرے انسان کی رائے سے مختلف ہوتی ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے. لیکن اس کا حل بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ غصہ آتا ہے، یقیناً آتا ہے غصہ، اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 3 دن بہت کافی ہے. 3 دن انسان کا غصہ بہت حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے. 3 دن کے بعد تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت کرے. ہاں کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی سے جس سے ہمارا جھگڑا ہوا ہے اس سے بات کرنے جاتے ہیں تو وہ ہم سے بد کلامی کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ ان سے زیادہ بات چیت نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ سلام کو عام کرو، بس آپ اس کے پاس جائیے، سلام کیجئے، خیر خیریت پوچھیے اور نکل جائیے. آپ اخوت اسلامی اور بھائی چارگی کو باقی رکھیے. آپ ملنساری کا ماحول اس سرزمین پر پیدا کریں، ملنساری کا ماحول پیدا کریں تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان محبت کے جذبات پیدا ہو سکیں، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ سلام کرنا ہے. حاضرین، یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک بات چیت نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، خون بہایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ فوق سنۃ فہو کسفک دمہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک بات چیت چھوڑتا ہے تو گویا اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کا قتل کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات چیت چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے بہادری کی علامت ہے. نہیں، یہ بہادری کی نہیں بلکہ بزدلی اور نافرمانی کی علامت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو معاشرہ قائم کیا ہے اس معاشرے کے اصول اور آداب کے خلاف یہ بات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت اور تعلقات کو چھوڑے رکھے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،
کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص ہے، وہ تجارت کی غرض سے کسی تاجر سے کوئی چیز خرید رہا ہے، تو دوسرا مسلمان آگے بڑھ کر کے یہ نہ کہے کہ تم اسے 100 روپے میں وہ چیز دے رہے ہو، میں تمہیں 150 روپیہ دوں گا اور تم وہ چیز مجھے دے دو۔ یہ چیز بالکل درست اور جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اے اللہ کے بندوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اسے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یعنی تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی کا مقام دل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، نبی علیہ السلام نے ایک برے انسان کی پہچان بتلاتے ہوئے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ ایسے شخص سے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے مل لے تو سمجھ لیں کہ ایسا شخص نبی علیہ السلام کی نگاہ میں برا انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت کیا ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت و آبرو، خون اور اس کا مال حرام ہے، یعنی کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال نہیں چھین سکتا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا بیچا خون نہیں بہا سکتا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال و دولت اور عزت و آبرو پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو حرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ حرام مہینہ ہے، جس طرح مکہ کی سرزمین حرام ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حاضرین، یہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برائیوں کا ذکر کیا ہے: حسد، تناجش، بغض، تدابر، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں کے اندر دشمنی والے جذبات رکھنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم آج کل حقیر سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے درمیان اختلاف دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان جو ایک وقت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک جسم کی مانند مسلمان ہوتے تھے کہ کہیں ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، آج کل وہ جذبات دیکھنے میں نظر نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اصول، جو چیزیں، جو کوتاہیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی تھی، ہم نے اسے ہلکے میں لے لیا ہے، ہم نے اس پر نگاہ ڈالنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی نفس کی تربیت کو چھوڑ کر کے دنیاوی اور مادی چیزوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیا ہے۔ علی العموم، علی الاطلاق میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر محبت و الفت کا ماحول پیدا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ آگاہ رہو، خبردار رہو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا سدھر جائے، صحیح ہو جائے،
تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حسد سے بچائے، ہمیں تناجش سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، ہمیں بغض سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانے اور نفرت کے اظہار کرنے سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے سے محبت و الفت کا ماحول پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی، ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے سینوں کو مسلمان بھائیوں کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ